ناظرین، دنیا کے شور، تھکن اور مصروفیتوں کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب سب سو جاتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ دنیا سے مانگتے ہیں نہ لوگوں سے، بلکہ اپنے رب سے دل کی بات کرتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں بہنے والے آنسو، سجدوں کی گرمی اور تہجد کی وہ چند گھڑیاں انسان کی قسمت بدلنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سے 5 عظیم انعام عطا فرماتا ہے، ایسے انعام جو دنیا بھی سنوار دیں اور آخرت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، جو رزق میں برکت چاہتا ہے، جو زندگی کے مسائل کا حل چاہتا ہے اور جو دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی نماز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو رات کے آخری حصے میں پکارتا ہے؟ ایک ایسی عبادت جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ایسی نماز جس نے عام انسانوں کو ولی بنا دیا، گنہگاروں کو نیک بنا دیا اور پریشان حال لوگوں کی زندگیوں میں سکون بھر دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نماز تہجد کی۔ آج ہم جانیں گے کہ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سے 5 عظیم انعام عطا فرماتا ہے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک انعام آپ کی پوری زندگی بدل دے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تہجد کیا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، خصوصاً رات کے آخری حصے میں، جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، جب دنیا خاموش ہوتی ہے، جب ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نیک بندے اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بستروں سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں اور خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تصور کیجئے، ایک طرف نرم بستر ہے، نیند کی مٹھاس ہے، آرام ہے، اور دوسری طرف اللہ کی رضا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کو اپنے آرام پر ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے عام بندوں جیسا نہیں رہنے دیتا۔ میرے عزیزو، تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو پہلا عظیم انعام عطا فرماتا ہے وہ ہے اللہ کی خاص محبت۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، لیکن اگر خالق کائنات ہی آپ سے محبت کرنے لگے تو پھر آپ کو کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ میرے بھائیوں، سوچئے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمتوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، صلحاء اور نیک لوگ
تہجد کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کا راز یہی تھا کہ انہوں نے راتوں کو اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا تھا۔ دوسرا عظیم انعام ہے دعا کی قبولیت۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سالوں سے پریشان ہیں، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں تو تہجد کو اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ دعا مانگنے کی توفیق ملنے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت بھی ساتھ ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، اس میں دکھ بھی ہوتا ہے، آنسو بھی ہوتے ہیں، عاجزی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تیسرا عظیم انعام ہے رزق میں برکت۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ آمدنی آتی ہے مگر خرچ ہو جاتی ہے، پیسہ آتا ہے مگر سکون نہیں آتا۔ یاد رکھیے، رزق صرف زیادہ پیسے کا نام نہیں بلکہ برکت کا نام ہے۔ بعض لوگ کم کماتے ہیں مگر خوش رہتے ہیں، اور بعض لوگ بہت کماتے ہیں مگر پریشان رہتے ہیں۔ تہجد رزق میں ایسی برکت پیدا کرتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے رزق عطا فرماتا ہے جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بہت سے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رزق میں وسعت چاہتا ہے وہ تہجد کو لازم پکڑ لے۔ اب آئیے چوتھے عظیم انعام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو چوتھا عظیم انعام عطا فرماتا ہے وہ ہے دل کا سکون اور زندگی کی پریشانیوں سے نجات۔ آج دنیا کا ہر انسان سکون تلاش کر رہا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، کسی کے پاس اچھی نوکری ہے مگر سکون نہیں، کسی کے پاس بڑا گھر ہے مگر سکون نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون دولت سے ملتا ہے، حالانکہ سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تہجد دراصل اللہ کے ذکر کا سب سے خوبصورت وقت ہے۔ جب بندہ رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کا بوجھ اتارتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے اور اپنے دکھ اپنے رب کو سناتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ سکون جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ تہجد کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن، بے چینی، خوف اور پریشانی کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ مسائل ختم نہیں ہوئے لیکن مسائل برداشت کرنے کی طاقت آ گئی۔ آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں لیکن دل کو سکون مل گیا۔ اور یاد رکھیے، جب دل مطمئن ہو جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر اتنا نور کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ رات کو اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور کا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تہجد کے عادی ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ایک عجیب سکون اور وقار نظر آتا ہے۔ اب آئیے پانچویں اور آخری عظیم انعام کی طرف۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالی جو پانچواں عظیم انعام عطا فرماتا ہے وہ ہے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی۔ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی ملازمت میں، کوئی تعلیم میں اور کوئی اپنے خاندان میں، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اس کے فیصلوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد اللہ کے مقرب بندوں کی عبادت ہے۔ میرے عزیزو، ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، ہر طرف خوف ہے، ہر طرف گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے اعمال کے بارے میں پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، جنہوں نے نیند قربان کر کے اللہ کو راضی کیا تھا، جنہوں نے اپنے آنسو اللہ کے حضور بہائے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحمت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، شیطان ہمیشہ انسان کو تہجد سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی بہت رات باقی ہے، ابھی سو جاؤ، کل سے تہجد پڑھ لینا۔ لیکن یاد رکھیے، شیطان کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کے قریب نہ ہو سکیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی تہجد کا ارادہ کر لیجئے۔ شروع میں صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیجئے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں چند دن ہی پڑھ لیجئے، لیکن اس مبارک عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ممکن ہے آپ کی وہ دعا جو برسوں سے قبول نہیں ہوئی تہجد کی ایک دعا سے قبول ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کا وہ مسئلہ جو سالوں سے حل نہیں ہوا تہجد کی 1 رکعت میں حل ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کی قسمت کا وہ بند دروازہ جو مدت سے بند ہے تہجد کی برکت سے کھل جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دروازے پر آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج فیصلہ کر لیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تہجد کی عادت اپنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جس بندے کا تعلق رات کے وقت اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی کے دن بھی سنور جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں یا آج سے تہجد شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے یا اللہ مجھے تہجد کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔